وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 47 نمبر آیا سورہ نور۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدقت یا رب العالمین۔ وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ، وبالرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَأَطَعْنَا اور ہم نے فرما برداری اختیار کی ان دونوں کی، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اور نہیں اولئک یہ بالمؤمنین ایمان والوں میں سے، وَإِذَا اور جب دعوا پکارا جاتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیحکم کہ فیصلہ کریں وہ بینہم ان کے درمیان، اذا اس وقت فریق منہم ایک گروہ ان میں سے معرضون منہ پھیرتا ہے، وَإِن یکن لہم اور اگر ہو ان کے لیے الحق حق، یاتو آتے ہیں الیہ اس کی طرف مذعنین سر جھکا کر کے، افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرضٌ بیماری ہے، ام ارتابوا یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں، ام یخافون یا یہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ کہ ناانصافی کرے گا ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، بل اولئک بلکہ یہ ہم الظالمون یہی ظلم کرنے والے ظالم ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بادلوں کو چلاتے ہیں، انہیں ملاتے ہیں، ان کی تہ بناتے ہیں، پھر اس کی دراڑوں میں سے پانی کی بوندوں کو برساتے ہیں، آسمان سے پہاڑوں کی مانند بادلوں میں سے برف کے اولے گراتے ہیں، جس تک چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں پھیر لیتے ہیں۔ قریب ہے کہ اس بجلی کی کڑک اور چمک ان کی بصارت کو چھین لے۔ وہ اللہ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے، یقیناً اس میں نشانی ہے بصیرت والوں کے لیے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا جو جاندار ہے پانی سے، ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور کچھ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم نے بڑی روشن آیات نازل کی ہیں آپ کی طرف، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ آگے یہاں اب منافقین کا ایک رویہ ہے جو ہم پیچھے سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ جب کبھی کوئی ان کے پاس چاہتا کہ ایمان لے آؤ، کہتے ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو مان لیا، ہم تو قبول کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب کبھی کوئی مشکل آ جاتی، پریشانی آ جاتی، پھر پیچھے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف، یہ درمیان میں مذبذبین بین ذالک، دونوں کے درمیان تذبذب کا شکار ہیں، کدھر جائیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ جب اسلام کی خوشخبریاں ملتی ہیں، مال غنیمت آتا ہے، کوئی سکون کی طرف، پھر کہتے ہم تو اسلام، لیکن جیسے کوئی امتحان آ گیا پھر پیچھے۔ جب اعلان آ گیا آؤ بھائی جہاد کے لیے نکلنا ہے، پیچھے۔ جب اعلان آ گیا کہ مال غنیمت آیا، فلاں علاقے سے بڑا مال آیا، تقسیم کرنا ہے، آ جاؤ، تو یہ سب سے آگے، ہم بھی آپ کے ساتھی، ہم آپ کے ساتھ ہی مان لانے والے، پھر یہ دعوے کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے مدینہ جو ہے پوری ایک شہر آباد تھا، ہر طرح کے لوگ تھے وہاں پر، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا احد کے میدان میں، ان کا والد ساری زندگی عیسائی پادری رہا اور بہت شدید مخالفت کرتا رہا۔ وہ مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی مدینہ میں، اس بنانے میں بہت بڑا کردار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا تھا، ابو عامر کا،
کہ وہ اس وقت یعنی عیسائیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی، مشرکین بھی تھے، بت پرست بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ اب کاروبار بھی ہوتا تھا، کھیت کھلیان بھی تھے، فیصلے جو ہوتے، تو اگر منافقین دیکھتے کہ ہم حق پر ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فیصلہ کروا لیتے، اور اگر دیکھتے کہ ہم حق پر نہیں ہیں پھر کہتے نہیں نہیں یار فلاں یہودی سے فیصلہ کروا لو، فلاں مشرک سے فیصلہ کروا لو، فلاں سے کروا لو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے کنی کتراتے تھے۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پر ہماری دال نہیں گلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالرَّسُولِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری اختیار کی ان دونوں کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اس سے۔ جب حقیقی طور پہ کسی عمل کی طرف بلایا جاتا تو یہ ان میں سے ایک گروہ اس سے پھر جاتا۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے معاملات کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ اگر اسلام کو ترقی ملتی ہے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ، اور اگر خدا نخواستہ اسلام مغلوب ہو جاتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنا کر کے رکھیں، کسی کے ساتھ بگاڑنا نہیں ہے۔ یہ سوچ بھی جو ہوتی ہے نا کہ کسی کے ساتھ نہ بگاڑیں، یہ بھی انسان کے لیے، مومن بندہ اس کی محبت بھی اللہ کے لیے اور اس کی عداوت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا۔ ہم نے پرسوں ترسوں غالباً ایک دعا پڑھی تھی وطر کی قنوت میں سے، اس کی آخری لفظ تھے یا اللہ جو تیرا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ وہ بہت بڑا ایک جملہ تھا آخر پہ کہ جو تیرا نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا قریبی کیوں نہ ہو۔ سورۃ توبہ میں ہم پڑھ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے روا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اگرچہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔ پھر سوال اٹھتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی تو مشرک تھا، وہ بھی تو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ جواب دیا اس کا کہ ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی، یہ جو ابراہیم دعا کرتے تھے یہ ان کا وعدہ تھا اپنے باپ کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ باپ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنی ترک کر دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک گروہ ان میں سے فرار اختیار کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے کہ نہیں یار یہاں سے فیصلہ نہیں کروانا، کہیں اور چلتے ہیں، کسی اور ڈیرے پنچایت پہ چلے جاتے ہیں، اپنی پریا پنچایت ادھر نہیں لے کر کے آنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے تو وہ صحیح نہیں ہے کہ ایک وہ آ گیا منافق، اس کا فیصلہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس منافق کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا نہیں یار ابو بکر سے کروا لیتے ہیں۔ ابو بکر کے پاس گئے، یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا، ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر نے دونوں کی بات سنی تو یہودی کہنے لگا ابو بکر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کیا ہے۔ ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا میں اس پر فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اب وہ منافق کہنے لگے یار عمر یہودیوں کے خلاف ہے، وہاں جا کے شاید میری کوئی بات بن جائے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے آئے فیصلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بات سنائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پھر یہودی بولنے لگا عمر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے اندر جا کے تلوار نکال کر کے لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہ بالکل ہے کوئی واقعہ صحیح نہیں ہے لیکن چرب زبانی کے طور پہ سنا دیتے ہیں سارے، تو اس کو ضمن میں پھر وہ آیا مبارکہ بھی لیتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ منافقین کا رویہ ایسا ہی تھا، لیکن ایسا کوئی قتل ہوا کوئی ایسا معاملہ ہوا یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابل میں کبھی صحابہ کرام نے اپنے فیصلہ کیا اپنی رائے بھی دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، کبھی بھی سوء ادب سمجھتے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو اور ہم اس پر کوئی بات ہی کہہ دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے لیے فائنل سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو اپنا فیصل نہ مان لے اپنے سارے معاملات میں، اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے مانے، صرف اوپر سے نہیں مانے، دل سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کرے گا تو مومن ہے، اگر دل سے آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے سورہ نساء میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا فریق منہم معرضون، جب ان میں سے ایک گروہ کو بلایا جاتا ہے آؤ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، ایک گروہ ان میں سے منہ پھیرتا ہے۔ وَيَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر وہ حق پر ہوتے، یعنی منافقین اگر حق پر ہیں پھر تو سر جھکا کے چلے آتے، اور اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے نہیں آتے۔ افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، شک میں ہیں، کس چیز کا شک ہے ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ کے دین کا، کس بارے میں شک میں مبتلا ہے؟ یہ کس روگ کو ان لوگوں نے پالا ہوا ہے اپنے دلوں میں؟ نفاق کے روگ کو۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر کوئی ظلم کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کبھی ظلم کرنے والے نہیں، کبھی بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا، کھیت کو پانی لگانے کا فیصلہ تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھوزاد بھائی بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے، یعنی دونوں حضرت ابو بکر کی بیٹی ایک ان کی طرف تھی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ادھر تھی، زبیر بن عوام کی طرف، اور یہ جو ہیں حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ بہت بڑی شخصیت ہیں زبیر بن عوام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ تو ان کے کھیت کے پانی لگانے کا ایک جھگڑا آ گیا ایک بندے کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، جگہ دیکھی، معاملہ دیکھا، تو فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا۔ ساتھ ہی کہا زبیر پانی لگانا پہلا تیرا حق ہے، تو جب تیرے کھیت کا پانی پورا ہو جائے اگلے کھیت میں جانے دیا کر، روکنا نہیں ہے۔ یہ اتنا کہا۔ اس بندے نے کہا ہاں جی پھپھو کا بیٹا ہے نا، فیصلہ تو اسی کے حق میں کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق کا فیصلہ تو یہ تھا کہ جتنا وقت اس کے پانی لگانے کا ہے وہ پورا وقت پانی لگائے اپنا، پھر جب اس کا وقت پورا ہوئے پھر آگے پانی جانے دے۔ میں نے تو تیرے لیے اس کو یہ کہہ دیا کہ جب تیرا کھیت سیراب ہو جائے، پانی کا تیرا ٹائم ابھی باقی بھی ہو، اگلے کھیت میں پانی جانے دینا، روکنا نہیں ہے تو نے۔ میں نے تو پھر تیرے حق میں فیصلہ کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، شک میں ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، اصل میں تو یہ خود ظالم ہیں، یہ خود ظالم ہیں، ظلم کر کے آ کر کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان کیا، لوگوں سنو، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی دو بندے اپنا فیصلہ لے کر کے آئیں، اور ایک بندہ اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے پیش کرے اور دوسرا اپنی بات اچھے طریقے سے نہ کر سکے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لے مجھ سے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے تو وہ حق پر ہو گیا ہے، وہ حق پر نہیں ہوگا، وہ باطل ہی رہے گا، جھوٹا فیصلہ کروا کے لے جائے، جھوٹ بول کے مجھ سے فیصلہ کروا کے لے جائے، حق نہیں ہو جانا اس طرح۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وہ جو لے کے جائے گا وہ حق نہیں لے کے جائے گا، آگ کے انگارے لے کے جائے گا اپنے ساتھ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہی ظالم ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے فرما برداری اختیار کی ان کی، پھر ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب انہیں آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ایک گروہ ان میں سے منہ پھیرتا ہے۔ اگر یہ حق پر ہوتے ہیں تو سر جھکا کے آ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک ہے،
یا یہ ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول زیادتی کریں گے، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے مقابل میں ایمان والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ کل ہم نے دعا پڑھی تھی، اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری غلام، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرے جسم پہ تیرا فیصلہ چلنے والا، اور تیرا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے۔ میں تیرے ہر نام کے ساتھ تجھ کو پکارتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنے بارے میں بیان کیے ہیں، کسی کتاب میں اتارے ہیں، اپنی کسی مخلوق کو عطا کیے ہیں، یا ابھی غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھے ہیں، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میرے سینے کا نور بنا، اور میرے غموں کا مداوا بنا، اور میری پریشانیوں اور میرے جو ہے ہم اصل کسی بھی قسم کا خوف، ڈپریشن، یہ سارے ہم میں آ جاتے ہیں، تو یا اللہ اس قرآن کو میری پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا۔ آگے یہ بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ ایک روایت میں قہر رجال بھی ہے اور ایک میں غلبۃ الرجال، جو بھی لفظ یاد آ جائے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کی پریشانی سے، والحزن اور ہر قسم کے غم سے، والعجز اور میں عاجزی ناتوانی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والکسل اور میں سست ہو جاؤں، میرے قوا کمزور، اعضاء کمزور ہو جائیں، اعصاب کمزور ہو جائیں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والجبن اور میں کنجوسی، بخیلی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، وذل الدین اور قرض کے غالب، قرض مجھ پہ چڑھ جائے اور مجھے گھیر لے، اس سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وغلبۃ الرجال اور لوگ مجھ پر غالب آ جائیں، اس سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کے غم، پریشانیوں، عاجزی اور ہر قسم کی جو ہے وہ سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے اور کنجوسی، بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غالب آنے، لوگوں کے غالب آنے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو کہ حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، اور ان سب معاملات میں ہم سب کو اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔